سکے کہ کیا وجوہات ہے جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں وہ ہندوازم سے بہت زیادہ کنیکٹ ہو رہی ہیں. مندر وغیرہ یہ ہندوستان میں تو ٹھیک ہے، لیکن مسلم کنٹری میں یہ ویسے صحیح نہیں ہے. جیسے اور جو یہ ہمارے مسلم ہیں تو یہ بھی ان کا بھی اور وہ ہوگا. تو ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو غلط چیز کو صرف غلط بولتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کچھ وہ عمل نہیں کرتے. یہ خلاف کیا ہے؟ مطلب ایک دھرم ہے جس کو مسلم کنٹریز بھی پروموٹ کر رہی ہے، مندر بھی بنا رہی ہے تاکہ ان کو جو ہے جو ہندو لوگ وہاں پر موجود ہے وہ مندر جا سکیں، اپنی عبادت کر سکیں. تو مسلم کنٹریز اب بڑھ رہی ہے، وہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی جو سوچ تھی لوگوں کی اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہی ہے. جو مسلم ہیں تو ان کی مسجدوں کے اندر ہندو آ سکتے ہیں، جب وہ نہیں آ سکتے. اب کسی نے پوائنٹ کیا تھا، مجھ سے پوچھا تھا کہ مسلم اور ہندو میں کیا فرق ہے. میں نے کہا ہم مسلم ہیں کیونکہ ہمارا ملک ہے مسلم، تو ہم ادھر آزادی سے اپنی وہ کر سکتے ہیں. تو میرے کچھ جاننے والے ہیں وہ دوسرے کا آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، تو ادھر مسجد بہت سی ہیں، تو ادھر کی جو آواز ہے نا اسپیکر وغیرہ کی، تو وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. تو ایسے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں نا، تو ان میں زیادہ تر جو عوام جو ہے یہ مہنگائی کی اس میں یہ زیادہ بزی ہوئی پڑی ہے. تو اس کے خلاف جو ہے یہ ہمیں خود ہی وہ قدم اٹھانا پڑے گا، نہیں تو اور کسی کوئی وہ نہیں لگنا. اچھا، اس میں خلاف کیوں قدم اٹھانا ہے؟ ابو دھابی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن وہ مندر بنا رہی ہے. اب ان کو یہ پیار انڈیا سے ہے یا ہندوازم سے ہے؟ اس کے بارے میں میرا سوال ہے. فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی؟ تو بلوچستان میں بھی تو ظلم ہو رہا ہے، کیا اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے؟ تو یہ ایک آدمی نہیں، میرے اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا نا. تو یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس چیز پہ قدم اٹھائیں اپنا. میں آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابو دھابی کے اندر 14 فروری کو ایک بہت بڑا مندر جو ہے اس کی سیریمنی ہے، انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بلایا. یہ اسلامک کنٹری کی ہندوازم کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اسلامی ملکوں کی جو ہندوؤں کے ساتھ دوستی ہے وہ بالکل غلط ہے. اچھا، غلط کیسے؟ یہ بھی آپ کو پروف کرنا ہے اب. جی ہاں، کیونکہ وہ اگر اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ اپنا ہندوازم وہ اس کو اپنے مذہب کو آگے کرے تو یہ تو غلط ہے. یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا. اچھا، آپ کہہ رہے ہو کہ مندر بنانا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے، لیکن ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ آپ دیکھیں یو اے کی بات کریں تو اس میں دبئی میں بھی مندر ہے، اب ابو دھابی میں بھی بن رہے ہیں، اور یہ انڈیا کی محبت میں کر رہے ہیں. انڈیا اس وقت ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا اس وقت جو ہے ہندوؤں کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عرب کنٹریز میں. آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ جو چیز کبھی ہم نے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی آج وہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. اچھا، ایمان کمزور ہو گیا؟ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم غیر مذہب لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہاں، اب دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دیکھیں ہر کنٹری اپنا فائدہ سوچ رہی ہے نا. اگر ان کو مندر بنانے میں فائدہ ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے ابو دھابی بنائے گا، جو ہے دبئی بنائے گا، عرب بنائے گا. لیکن وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں نا، آخرت کا فائدہ نہیں سوچ رہے، اسلام کا فائدہ نہیں سوچ رہے. ہم کم بدلیں گے؟ ہم کو بدلنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اور اسلام کی خاطر ہیں ہم، اور دنیا میں بھی اسلام کی خاطر جینا ہے، مرنا ہے تو اسلام کی خاطر مرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی کہ مندر بنانا جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی میں جائز بات نہیں ہے، لیکن اسلامی کنٹریز یہ کر رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ابھی رام مندر انڈیا میں بنا، آپ نے دیکھا. انہوں نے ساری بات کر دی ہے کہ ہمیں جو اپنا ایمان ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. ہمارا اسلام کیا کہتے ہیں، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھ کے جو بھی کام ہے وہ کرنا چاہیے. تو اب جو ابو دھابی کر رہا ہے کیا وہ اسلام کو مد نظر رکھ کے نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہو تو پھر کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ اگر اسلام کو مد نظر رکھا جاتا تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا جو آج ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، اس وقت اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بات کریں، یو اے کی بات کریں، وہاں پر جو ہے ہندو اور جو ہے انڈین بہت زیادہ ہے. شاید اس وجہ سے وہ مندر بنا رہے تاکہ یہ بھی عبادت اپنی کر سکے، یہ بھی اپنی پوجا کر سکے، ساتھ ساتھ ان کے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. اب جہاں ہندو زیادہ ہوں گے وہاں پہ ہم اپنے اسلام چھوڑ دیں؟ وہاں پہ ہم نے اپنے اسلام کی پیروی کرنی ہے نا. تو پھر ان کو کس کا ڈر ہے؟ مودی کا ڈر ہے انہیں کہ وہ مندر بنا رہے ہیں؟ ان کا جو نا وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سے ختم ہو گیا ہے. اصل مین چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. جب اللہ کا خوف آئے گا نا تو ہر بندہ اسلام کی پیروی کرے گا. اصل میں مین جو چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے ایبسولوٹلی جب وہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو غیر مسلم کا خوف دل میں آئے گا نا. جب اللہ کا خوف رکھیں گے تو ظاہری بات ہے.
अच्छा, जैसे बाकी इस्लामिक कंट्रीज है, हम मुस्लिम उम्मा अरब को फॉलो करते हैं, यूएई को फॉलो करते हैं, जो बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जब वो इस तरह की जो है सेकुलर थिंकिंग के साथ बढ़ी है कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, और जो रिलीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अरब ख़त्म करता चला जा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर कर रहे हैं वो, और हम आज तक कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। बात सिर्फ बात जहाँ से मर्जी आप घुमा लें, हाँ। बात वहीं पे आके खत्म होगी कि हम इस्लाम से पीछे हटते जा रहे हैं बस। अच्छा, जो अरब है ना वो भी इस्लाम से, वो तो पहले से ही पीछे हटे हुए हैं ना। अच्छा, नहीं करनी है, ठीक है। अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनको भी, उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दें। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही हैं इस्लामिक कंट्रीज? नहीं, बिल्कुल बुरे एक्ट नहीं कर रहे, ये अच्छे एक्ट कर रहे हैं। वो अमन और सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में चैन से रह रहे हैं। हाँ। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके साथ अमन और चैन से रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में तो फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वो उनके कहना कि ये जो इंडिया के होते हैं लोग, ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे, हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आपको कौन बताता है? ये हमारे टीचर्स बताते अच्छा, हैं। और क्या बताते हैं? और बताते हैं कि हमें उनकी ज़बान, ये हमारी मजबूरी है पढ़ना इंग्लिश, नहीं तो हमारे मुल्क में ये उर्दू वगैरह ज़बानें ज़्यादा। आप चलो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये टीचर आपको बता रहा है, ठीक है, नफरत आपके दिमागों में डाल रहा है, नेगेटिविटी डाल रहा है, आपको लगता है कि टीचर आपको अच्छा पैगाम दे रहा है? टीचर तो अच्छा पैगाम ही दे सकते हैं, टीचर बुरा पैगाम तो कभी नहीं दे सकते। टीचर आपको नफरत पढ़ा रहा है, और यही नफरत जब आप बड़े होगे तो आपके दिल में आएगी, और आप उसी तरह से दूसरे ज़ातों से नफरत करोगे, रिलीजन से नफरत करोगे, दूसरी कंट्रीज़ की जो नेशनैलिटी होल्डर है उनसे नफरत करोगे। तो कब हम इस नफरतों से निकलेंगे? आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, आपने बड़ी अच्छी बात की कि नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, और उनको उनकी इबादतगाह में जाना चाहिए, और अमन चैन से रहना चाहिए। हाँ, और पाकिस्तान में भी हिंदू जो लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू हैं, क्या उनके लिए मंदिर बना देना चाहिए कि नहीं? एक मंदिर बना देना चाहिए, बना लेना चाहिए। देखिए, बच्चे बड़े पॉजिटिव है, और हम हमेशा यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा पैगाम दुनिया